بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی بیٹا ہم آج کلاس میں جو پڑھیں گے وہ اردو کی اہم اصطلاحات، یہ آپ کے سامنے دیکھیں لکھا ہوا ہے سلائیڈ پہ، اردو کی اہم اصطلاحات۔ جب بھی ہم نے گزشتہ کلاس میں بات کی تھی کہ جو دو اصناف ہیں کسی بھی زبان کی، جو تحریر ہوتی ہے وہ دو ہی صورتوں میں ہوتی ہے، یا تو نظم کی صورت میں ہوتی ہے یا نثر کی صورت میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، دو ہی طرح سے وہ دو ہی فارم میں وہ موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم اردو کی اہم اصطلاحات جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ نظم سے متعلق ہیں، تو اور ہم ہر سال انہیں ریپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ چیز آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ تو اسی طرح آج یہ کلاس جو ہے انہی چند اہم اصطلاحات کے لیے رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھیں بیٹا، ان میں سب سے پہلی چیز ہے نظم، دوسری غزل۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک نظم ہوتی ہے، ایک غزل ہوتی ہے، ان دونوں کا فرق ہم دیکھیں گے۔ مطلع کیا ہوتا ہے، مطلع کو ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح مقطع ہوتا ہے نظم غزل میں، وہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ردیف ہے، قافیہ ہے، تخلص ہے۔ یہ بیٹا یہ دیکھیں 7 اصطلاحات اس وقت آپ کے سامنے سلائیڈ پہ موجود ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے، اور ان کی جو اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ اپنی کاپی میں تحریر کر لیجئے گا، یا ان کے آپ یہ کہہ لیں ان کے تعریفات اپنی کاپی میں لکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نظم کو۔ نظم کیا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں بیٹا، آپ کے سامنے اس وقت نظم کی تعریف موجود ہے۔ وہ شاعری جس کا کوئی عنوان نہ ہو، یعنی کسی ایک موضوع پر بات کی عنوان ہو، وہ شاعری جس کا کوئی عنوان ہو، یعنی کسی ایک موضوع پر بات کی گئی ہو، کسی ایک موضوع پر بات کی گئی ہو۔ نظم دیکھیں بیٹا وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ایک موضوع باندھ کر جملہ جو اشعار ہیں وہ اسی موضوع سے متعلق ہوتے ہیں، اور ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے، پورے اشعار کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ اور ایک شعر کو ہم علیحدہ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو جب تک ہمیں اوپر سے یا اس کے نیچے، ٹھیک ہے، سیاق و سباق کا جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا ہمیں وہ شعر سمجھ میں نہیں آتا۔ نظم وہ ہوتی ہے جس میں ایک تسلسل ہوتا ہے، کوئی عنوان ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں بیٹا، یہ ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ بہت ساری نظموں کے ابھی نام آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں پر دیکھیں بچے کی دعا، گزشتہ کلاس میں جو ہم نے پڑھی تھی، یہ ایک نظم ہے کیونکہ اس کا ایک عنوان ہے بچے کی دعا، اور اس کے جو تمام اشعار ہیں وہ جو عنوان ہے اس کا اسی کے تحت ہیں، یعنی یہ دعا ہے تو اس میں تمام اشعار دعائیہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شکوہ ایک نظم ہے، جواب شکوہ ایک نظم ہے، ٹھیک ہے، آرزو ایک نظم ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کی بے شمار نظمیں جو آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور آپ کی جو کتاب ہے میرا اقبال اس میں بھی لکھی ہوتی ہیں۔ تو نظم وہ ہوتی ہے جس کا کوئی خاص عنوان ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، اور اس کے تمام اشعار اسی موضوع سے متعلق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم غزل کو دیکھتے ہیں، پھر دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ وہ شاعری جس کا کوئی عنوان یا موضوع نہ ہو، یعنی اس کے ہر شعر کا الگ مفہوم و مطالب بیان کیے جا سکیں یا لیے جا سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھیں دونوں کا فرق دیکھیے گا۔ وہاں پر یہ تھا کہ اس کا عنوان تھا، سارے اشعار اسی سے مختلف تھے۔ غزل یہ ہوتی ہے کہ جس کا کوئی عنوان نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک شعر مختلف الخیال ہوتا ہے، ہر ایک شعر کا مطلب مختلف لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہوتی کہ وہ اوپر والے اشعار کا ہی موضوع اس کے اندر ہو، اوپر والے اشعار کے ہی موضوعات پر اس میں بات کی گئی ہو، موضوع پر بات کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، غزل کا ہر شعر ایک الگ مفہوم دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا عنوان کوئی ہوتا نہیں ہے۔ لیکن نظم اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پورے اسی عنوان کے تحت چل رہی ہوتی ہے، ایک یہ فرق ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نظم بالعموم طویل ہوتی ہے، اور غزل جو ہے وہ مختصر ہوتی ہے۔ غزل مختصر ہوتی ہے، نظم طویل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، غزل میں مختلف الخیال اشعار موجود ہوتے ہیں، نظم میں ایک ہی موضوع سے متعلق اشعار ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں بیٹا، آپ کے سامنے ایک مشہور غزل موجود ہے اس وقت،
جو آپ اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ پوری نظم ہے. دیکھیں اس میں اوپر کوئی عنوان لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی موضوع اس کا لکھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی موضوع لکھا ہوا اس وقت موجود نہیں ہے یہاں پر. تو اس کے اگر کسی آپ ایک شعر کو دیکھیں گے تو اس کے الگ مطلب ہو سکتا ہے، ہر ایک شعر کا الگ الگ مطلب لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ نظم آپ پڑھ لیجئے ایک دفعہ، اس غزل کو ایک دفعہ آپ پڑھ لیجئے. آگے دیکھتے ہیں بیٹا، ہم آگے چلتے ہیں. ہم مطلع کیا ہوتا ہے؟ مطلع بیٹا سوالات میں آخر میں مثال نہیں لکھیں بیٹا، صرف آپ ابھی وہ لکھ لیجئے، صرف تعریف لکھ لیجئے. مطلع کیا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کو. دیکھیں بیٹا، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا، غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، بس آپ یہ سمجھ لیجئے غزل کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے بالکل اس کا جو پہلا شعر ہے وہ مطلع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلع کس سے لفظ بنا ہے؟ مطلع طلوع سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے، نکلنا. مطلع کا مطلب، طلوع کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. جیسے ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، یعنی سورج رونما ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس تو لفظ بھی اسی سے بنا ہے، چونکہ وہاں سے غزل کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے پہلے شعر سے، تو اس لیے پہلے شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں. غزل کا آغاز ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو طلوع کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، نکلنا. ٹھیک ہے، چونکہ وہاں سے غزل کا کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مثال دیکھیں، آپ کے سامنے موجود ہے. ابھی جو اوپر غزل ہم نے پڑھی تھی اسی سے ایک مثال لی گئی ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ غزل ابھی جو ہم نے پڑھی تھی اسی شعر سے آغاز ہو رہا تھا، اس کا اسی شعر سے آغاز ہو رہا تھا. تو یہ اس غزل کا مطلع ہے، یعنی پہلا شعر ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں مقطع کیا ہوتا ہے. مقطع قطع سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ. ٹھیک ہے، قطع تعلقی قطع تعلقی رکھنا، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، قطع تعلقی یعنی کسی سے تعلق کو ختم کر دینا، توڑ دینا. تو قطع سے لفظ بنا ہے مقطع. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تخلص کیا ہوتا ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے، اپنا نام استعمال کرتا ہے، آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے اسے. غزل کا جو بالکل آخری شعر ہوتا ہے، بالکل آخری شعر ہوتا ہے، جس طرح اوپر جو آپ نے بھی غزل دیکھی ہے اس کا جو آخری شعر ہے وہ اس غزل کا مقطع ہوگا. اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، دو مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا. ٹھیک ہے، یہ غالب کی غزل ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ آخری شعر آپ کے سامنے موجود ہے. اور دیکھیں بیٹا، یہ ایرو جو بنا ہوا ہے، ایرو جو یہاں پر اس وقت موجود ہے، یہ غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. جو اس کے اوپر تخلص کے اوپر یہ نشانی بنی ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسے. ٹھیک ہے، تو یہ آخری شعر ہے بالکل. اسی طرح بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل کا آخری جو مقطع ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ٹھیک ہے، بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل ہے، اس کا آخری شعر ہے، اور یہاں بھی انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہوتا ہے مقطع. یعنی آپ یہ سمجھ لیں جہاں پہ غزل ختم ہو رہی ہوتی ہے، جو آخری شعر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مقطع. ختم ہو گئی یعنی اب خاتمہ ہو گیا اس غزل کا. اس سے متعلق بیٹا کوئی بھی سوال ہو ہم آخر میں لیں گے. قافیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم آواز الفاظ جو غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں بار بار میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ مثال سے بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. آپ یہ سمجھ لیجئے قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو. ہم آواز، آنا جانا.
ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ہم آواز الفاظ ہیں جو غزل کے ہر دوسرے مصرے میں بار بار دہرائے جاتے ہیں. اس کو مثال جب آئے گی تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں ہم آگے. ردیف، قافیہ، ردیف، وہ لفظ یا الفاظ جو غزل میں قافیہ کے بعد بار بار میں آئے. ٹھیک ہے بیٹا، اب دونوں کا فرق کیا ہوا؟ قافیہ جو ہوتا ہے وہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ردیف جو ہوتے ہیں وہ ہم آواز نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ بھی ردیف ہو سکتے ہیں، وہ بار بار آتے ہیں قافیہ کے بعد، بار بار آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں مثال کے ذریعے سے ہم اسے سمجھتے ہیں. یہ ایک غزل آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. ان حسرتوں سے کہیں کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں. بلبل کو باغ سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ غزل آپ کے سامنے موجود ہے. اس میں دیکھیے گا بیٹا جو اورنج کلر سے لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ کو، دیار، ناپائیدار، داغدار، بہار، کوئے یار. ٹھیک ہے بیٹا، ان الفاظ کو دیکھ رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں قافیہ پہ. ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ ہم آواز الفاظ جو غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں بار بار دہرائے جائیں. اب ہم اسے دیکھتے ہیں بیٹا. یہ دیکھیں ہم آواز، دیار، ناپائیدار، داغدار، بہار، کوئے یار. ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھیں اسے. یہ تو ہم نے کیا بات کی تھی؟ ایک تو ہم آواز ہوتے ہیں، یہ سارے ہم آواز ہیں. اور دوسری ہم نے بات یہ کی تھی کہ یہ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آتے ہیں. دیکھیں پہلے دونوں مصروں میں آئیں گے، پہلے شعر میں یعنی مقطع میں دونوں مصروں میں آئیں گے. اس کے بعد جتنے اشعار ہوتے ہیں اس کے دوسرے مصرے میں آتے ہیں. دیکھیں بیٹا یہاں تک ایک شعر ختم ہو گیا. دوسرا شعر یہ ہے، اس کے دوسرے مصرے میں دیکھیں یہاں پر آیا داغدار. پھر تیسرے شعر کے دوسرے مصرے میں بہار. ٹھیک ہے، پھر چوتھے شعر کے دوسرے مصرے میں بہار. پھر پانچویں شعر کے دوسرے مصرے میں کوئے یار. بات بیٹا کلیئر ہوئی؟ وہ ہم آواز الفاظ جو غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں بار بار دہرائے جائیں. تعریف بیٹا دوبارہ دیکھ لیجئے. وہ ہم آواز الفاظ جو غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں بار بار دہرائے جائیں. کلیئر بیٹا؟ اب ہم ردیف کو دیکھتے ہیں. وہ لفظ یا الفاظ جو غزل میں قافیہ کے بعد بار بار آئیں. دیکھیں بیٹا اس میں آپ کو ایک لفظ دکھ رہا ہوگا، وہ ہے میں. دکھ رہا ہے بیٹا؟ یلو کلر سے لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں آپ کو ہر شعر میں ملے گا پہلے مصرے میں، دوسرے مصرے میں ہر شعر میں موجود ہے. میں، دیار میں، ناپائیدار میں یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، دیکھیں یہ اس کی تعریف ہم نے کیا کی تھی کہ وہ قافیہ کے بعد آتا ہے اور وہ الفاظ ایک ہی ہوتا ہے. وہ یہاں پر ہم آواز ہوتے ہیں، آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن الفاظ دوسرے ہوتے ہیں. یہاں پہ الفاظ ہی ایک ہوتا ہے، وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. دیار میں، ناپائیدار میں، داغدار میں، بہار میں، یہاں پر بھی بہار میں، یہاں پہ کوئے یار میں. بیٹا کلیئر ہوئی بات؟ دوبارہ دیکھتے ہیں ہم. وہ لفظ یا الفاظ جو غزل میں قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جائیں. دیکھیں بیٹا یہ قافیہ کے بعد آ رہے ہیں، یہ قافیہ اس کے بعد، قافیہ اس کے بعد، قافیہ اس کے بعد، قافیہ ہے اس کے بعد ہے، یہاں پر یہ بہار قافیہ ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ ردیف کہیں گے. آخری چیز ہم دیکھتے ہیں تخلص. شاعر کا وہ نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے آخر میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا. اچھا دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مثال دیکھتے ہیں، پھر یہ بات کلیئر ہو جائے گی.
یہ بڑا مشہور شعر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا. دیکھیں اس میں علامہ اقبال کا نام تخلص استعمال ہوا ہے. یہ دیکھیں بیٹا، یہ اس پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ تخلص پہ یہ نشانی ہے اس کی کہ یہ تخلص ہے. ٹھیک ہے، یہ تخلص کہلاتا ہے، شاعر کا وہ نام جو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے. دیکھیں بیٹا، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ شاعر کا نام کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا تخلص کچھ اور ہوتا ہے. جیسے مرزا اسد اللہ خان، مرزا اسد اللہ خان، اسد اللہ نام ہے، مرزا اسد اللہ نام ہے، لیکن وہ جو ان کا تخلص ہے وہ ہے غالب. ٹھیک ہے، جو کہ ان کے نام پہ غالب آ گیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، مرزا اسد اللہ خان ان کا نام ہے اور ان کا تخلص ہے غالب، جس طرح پہلے اشعار میں استعمال ہوا تھا. ٹھیک ہے، نام مختلف ہے اور تخلص مختلف ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر لیکن آپ دیکھیں گے علامہ اقبال کا تخلص بھی وہی ہے اور نام بھی وہی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہی نام ہے ان کا، اور جب وہ اپنی شاعری میں تخلص کے طور پر بھی اپنا نام ہی استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے بیٹا، بات کلیئر ہوئی؟ میں اپنی بات کلیئر کر پایا ہوں؟ ان سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ بتا دیجئے، پھر ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ دوہرا لیں گے. بیٹا کوئی بھی سوال ہو. جی بیٹا، ہم نے اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. نظم جو آج ہم نے جو پڑھا ہے، نظم پڑھی ہے، غزل پڑھی ہے، مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ اور تخلص. ٹھیک ہے، نظم جو ہوتی ہے، ہم نے کہا تھا، آپ کو یہ بات کی تھی کہ نظم ایک ہی موضوع سے متعلق، اس تمام اشعار ایک ہی موضوع سے متعلق ہوتے ہیں، اس کا ایک خاص عنوان ہوتا ہے، اسی سے متعلق تمام اشعار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، غزل جو ہوتی ہے اس میں مختلف الخیال اشعار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی ایک موضوع سے متعلق نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح مطلع غزل کا پہلا شعر، مقطع غزل کا آخری شعر، ردیف وہ الفاظ جو ہر شعر کے دوسرے مصرے میں بار بار دہرائے جاتے ہیں، قافیہ وہ ہم آواز الفاظ جو ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح تخلص شاعر کا وہ نام جو اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا.